اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، آج ایک نیا وظیفہ لے کر آپ بھائیوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے والا ہوں، یہ وظیفہ شاید کہ آپ نے نہ کبھی پہلے دیکھا ہوگا نہ کبھی سنا ہوگا۔ تقریباً میرے خیال میں سے آپ نے یوٹیوب پر بھی یہ وظیفہ نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ بہت زبردست کمال وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ میرے بھائیوں ہر نیک کام کے لیے، ہر نیک حاجات کے لیے آپ کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کا کام شریعت کے مطابق ہے، آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفہ کے ذریعے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مسئلے کو ضرور حل کریں گے۔ دنیا کا جتنا بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہے، آپ کا اپنا ذاتی مکان نہیں ہے تو یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کے حضور دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو ضرور اپنا ذاتی گھر دیں گے۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہے، اس کی صحت کے لیے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ بے روزگار ہے، اس کے لیے وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ اگر رشتوں کے معاملات ہیں، کچھ بھی معاملات ہیں، نوکری کا مسئلہ ہے، کوئی بھی آپ کو بڑی سی بڑی پریشانی ہے جو حل نہیں ہو رہی، تو یہ وظیفہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی یہ پریشانی جو بھی ہے ضرور حل ہو جائے گی۔ اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ میرے پیارے بھائیو دوستو، آپ نے ایک ٹائم مقرر کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد کا وقت مقرر کریں تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر تہجد کا وقت مقرر کریں تو وہ زیادہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے۔ جیسے آپ کو سہولت نظر آئے، اگر تہجد کے ٹائم آپ جاگ سکتے ہیں تو تہجد کی نماز کے وقت آپ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر عشاء کی نماز پڑھ کر آدھے گھنٹے کے بعد گھر کے ایک کمرے میں ایک جگہ بیٹھ کر آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو دوستو، سورہ یاسین کے بہت سارے وظیفے آپ نے دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، لیکن جو ترتیب آج میں بتا رہا ہوں پڑھنے کی، اس ترتیب کے ساتھ آپ نے سورہ یاسین کا یہ وظیفہ پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ میرے پیارے بھائیو دوستو، یہ بہت اللہ والے ایک نیک بزرگوں نے بتایا ہے یہ وظیفہ، اور میں نے خود بھی اس کے اوپر بہت زیادہ تجربہ کیا ہے۔ بہت بار پریشانی کے وقت اس کو پڑھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور ہوئی ہے۔ میرے پیارے بھائیو دوستو، آپ نے کس طرح پڑھنا ہے اس سورہ یاسین کے وظیفے کو، کیسے کرنا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ کر رہے ہیں تو ایک جگہ کمرے کے اندر بیٹھ کر مصلی کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ابھی ہم سارے مل کر درود ابراہیمی پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسی طرح آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود پاک کے پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بسم اللہ پڑھ کر آپ نے پڑھنا ہے۔ یاسین یاسین یاسین، 3 مرتبہ لفظ یاسین پڑھنا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ 3 مرتبہ لفظ یاسین پڑھ کر پھر آگے سورت مکمل کرنی ہے۔ پڑھتے پڑھتے آپ اس آیات پر پہنچ جائیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ 3 مرتبہ یہ آیات پڑھنی ہے، پھر آگے پڑھیں گے۔ آخر میں جب آپ پہنچیں گے، یہ بڑی نوٹ کرنے والی بات ہے، آخر میں جب آپ اس آیات پر پہنچیں گے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون،
جب آپ نے کن پر پہنچنا ہے تو معمولی سا یہاں پہ ٹھہراؤ کرنا ہے، تھوڑا رکنا ہے، اور تصور میں، خیال میں آپ نے اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھنی ہے۔ بالفرض مثال کے طور پر کوئی بندہ پڑھ رہا ہے کہ یا اللہ میں بے روزگار ہوں، تو جب کن پر پہنچنا ہے تو اللہ سے ایسے 2 سیکنڈ میں ایک دلی دل میں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میری یہ جو غربت ہے اس کو دور کر دے، میں بے روزگار ہوں، میرے لیے روزی کا بندوبست کر دے۔ جب آپ کن پر پہنچیں گے تو تھوڑا سا یہاں پہ ٹھہراؤ کریں گے، پھر آپ پڑھیں گے فیکون۔ 3 مرتبہ اس آیات کو پڑھنا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ آیات پڑھنی ہے، پھر آخری آیات پڑھنی ہے، پھر اسی ترتیب کے ساتھ سورہ یاسین کو دوبارہ پڑھنا ہے۔ صرف سورہ یاسین پڑھنی ہے، درود پاک پہلی بار 3 مرتبہ پڑھ کے پھر سورہ یاسین اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے، پھر دوسری بار بھی اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے، پھر تیسری بار بھی اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے اسی ترتیب کے ساتھ میرے بھائیوں، اور آخر میں 3 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اللہ کے ہاں دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ جب یہ وظیفہ آپ صرف چند دن کریں، صرف 11 دن کر لیں، آپ کی ضرورت انشاءاللہ ضرور پوری ہو جائے گی۔ ایک بار پھر توجہ فرمائیں، پھر آپ دوستوں کی جو ہے نا گزارش کرتا ہوں، ایک بار جو ہے نا پھر سن لیں کہ پڑھنا کس طرح ہے، تھوڑا بڑا ہے وظیفہ، کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 3 بار، پھر لفظ یاسین 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 والقرآن الحکیم، پھر آگے سورت کو پڑھنا ہے۔ پڑھتے پڑھتے جب آپ اس آیات پر پہنچیں، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، تو 3 مرتبہ پھر جو ہے نا اس آیات کو پڑھنا ہے، پھر آگے چلے جانا ہے، آگے پڑھنی ہے سورہ یاسین۔ آخر میں جب آپ آئیں گے تو یہ آیات آئے گی، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس آیات کو بھی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب اسی ترتیب کے ساتھ آپ 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیں تو آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اللہ کے ہاں دعا کرنی ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ کن پر جب پہنچیں تو اپنی ضرورت جو ہے، جو آپ کو اپنا مسئلہ ہے، وہ اللہ کے سامنے تصور میں، خیال میں ضرور پیش کرنا ہے، دلی دل میں اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ کن فیکون، انشاءاللہ ضرور حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم صرف کن ارادہ کرتے ہیں، چیز ہو جاتی ہے، کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنا میرے مسلمان بھائی بہنیں بزرگ پریشان حال ہیں، یا الہ العالمین ان تمام کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ والسلام۔